عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں پہلی بات یہ نقل کی، یقیناً اللہ نے لکھ لیا نیکیوں کو اور برائیوں کو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان آئندہ کیا کام کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے یا برے اعمال کرنے والا ہے۔ وہ اعمال کرنے والا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، یا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے والا ہے۔ انسان ان چیزوں کو پہلے سے نہیں جانتا، لیکن اللہ پاک ان ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے، اور اللہ نے اپنے اس علم کو لوح محفوظ میں لکھوا لیا ہے۔ کسی بھی واقعے کے متعلق انسان اس واقعے کے ظاہر ہو جانے کے بعد اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو پہلے سے علم نہ ہو تو پھر یہ ایک نقص ہوگا، اور اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ اس لیے ہر آئندہ پیش آنے والے واقعے کو، ہر وہ گناہ جو انسان کرنے والا ہے، ہر وہ برائی جس کا انسان ارتکاب کرنے والا ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے، اور اس نے اپنے اس علم کو لوح محفوظ میں لکھوا لیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بھئی جب اللہ نے لکھوا لیا ہے تو ہم وہ گناہ کرتے، گویا ہم اس گناہ کے اوپر مجبور ہو گئے، کیونکہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں یہ گناہ کرنا لکھ ہی لیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق علم ہونا، کسی چیز کے متعلق لکھوا لینا، یہ انسان کو اس کام کے کرنے پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹرین کے آنے کا وقت اور اسٹیشن سے نکلنے کا وقت، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ پہلے سے طے ہے کہ اتنے بجے ٹرین آئے گی، اتنے بجے اسٹیشن سے نکلے گی۔ لیکن کیا ٹرین کا چلانے والا اس وقت مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں چلائے گا تو وہ چلانے کے اوپر مجبور ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہر مسجد میں پہلے سے متعین طے ہے، لکھا ہوا ہے، تو کیا اس وقت انسان نماز کے لیے مجبور ہو جاتا ہے؟ نہیں، اپنے اختیار سے انسان اس وقت نماز کا فعل انجام دیتا ہے۔ تو کسی چیز کے متعلق علم کا ہونا اور لکھوا لینا یہ انسان کو مجبور نہیں کرتا ہے، یہ انسان کرنے ہی والا تھا، اور اللہ چونکہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو لکھوا لیا۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھوا لیا۔ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کی سوچ اور دماغ کے اوپر نہیں چھوڑا کہ انسان جسے سمجھے وہ نیکی، جسے سمجھے وہ برائی۔ نہیں، اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے، نیکی جو ہے وہ قیامت تک نیکی رہے گی، اس نیکی کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ برائی وہ برائی رہے گی، چاہے پوری دنیا اس برائی کا ارتکاب کرنے لگ جاوے، لیکن وہ برائی کبھی نیکی بن نہیں سکتی۔ تو جس کام کے متعلق اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ نیکی، تو وہ نیکی ہے۔ جس کام کے متعلق برائی کا فیصلہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ برائی ہوگی۔ ثم بین ذالک، پھر اس کی وضاحت کر لی، یعنی دنیا میں اللہ پاک نے پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور سیئہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کی وضاحت کر لی۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ۔
اب جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ اس نیکی کو نہیں کر سکا تو بھی اللہ ایسے شخص کے لیے اپنے یہاں ایک کامل نیکی لکھ لے گا۔ کسی نیکی کرنے کا دل میں ارادہ ہوا، مثلا کسی غریب کو دیکھ کر دل میں ارادہ ہوا کہ اس کی مالی امداد کر لوں، لیکن جیب میں دیکھا تو پیسے نہیں ہے اور وہ امداد نہیں کر سکا، تو بھی اللہ پاک فرماتے کہ نیکی کا مضبوط ارادہ کرنے کی وجہ سے ایک کامل نیکی اور ایک کامل نیکی کا اجر و ثواب ہم اسے دیں گے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ۔ پس اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس نیکی کو کر لیا تو اللہ اس شخص کے لیے اپنے یہاں 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک بلکہ اس سے اور گنا تک اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں۔ نیکی کا ارادہ ہوا، مثلا کسی پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنے کا ارادہ ہوا اور پڑوسی کے کام میں سپورٹ کر لیا، مدد کر لیا، کسی محتاج کی مدد کر لی، یا کہ نماز وغیرہ پڑھ لی، قرآن کریم کی تلاوت کی، کوئی بھی نیکی ہو، اب اللہ پاک فرماتے ہم ایسے شخص کے لیے ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب، یا کہ 700 نیکیاں، یا کہ اس سے زیادہ ہم ثواب دیں گے۔ یہ اخلاص کے اوپر اور اطاعت کے اوپر موقوف ہے۔ عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، عمل جتنا سنت سے قریب ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس برائی کو اس نے نہیں کیا تو اللہ ایسے شخص کے لیے اپنے ایک کامل نیکی لکھ لے گا۔ برائی کا ارادہ ہوا، مثال کے طور پر بازار میں جا رہا تھا، کوئی بھی شخص دیکھنے والا نہیں تھا، بد نظری کر سکتا تھا، یا تنہائی میں رات کو اپنے موبائل میں یا کہ کسی بھی طرح تنہائی میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن جیسے گناہ کا دل میں ارادہ ہوا فوراً اسے اللہ کی یاد آ گئی کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے رک گیا، تو اللہ پاک فرماتے ایسے شخص کے لیے بھی ہم ایک نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھ لیں گے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، پس اگر برائی کا ارادہ کیا اور برائی کو کر لیا تو اللہ ایسے شخص کے حق میں ایک ہی برائی لکھیں گے۔ ثواب لکھنے کا موقع تھا تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اور 100 نیکیوں کا بلکہ اس سے زیادہ اجر و ثواب دیا، لیکن برائی کے اوپر ایک برائی کے اوپر 10 برائیاں نہیں بلکہ کا ایک ہی لکھیں گے۔ اس سے اللہ کی صفت رحمت اور صفت رحمان جو ہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انعام کرنے کی باری آئی تو ایک کے اوپر 10 گنا، 700 گنا، لیکن جب برائی کا موقع آیا تو ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک برائی کی ہے تو ایک ہی اس کے حق میں برائی لکھی جائے گی۔ الغرض اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نیکی یہ انسان کی عقل کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ جس کام کو اللہ نے نیکی کہا وہی نیکی ہے۔ جس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اسے نیکی سمجھ کر کرنا، عبادت سمجھ کر کرنا، وہ دراصل بدعت ہے اور وہ گناہ ہے۔ تو ہمیں ایسے ہر کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بھی ثواب اور بھی احادیث سے باتیں معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی صفت رحمان اس حدیث سے خوب ظاہر ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کوئی انسان اگر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی گناہ سے رک جاتا ہے تو بھی اللہ پاک اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔
اس حدیث میں جو باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی، حدیث قدسی میں، ان ساری باتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔